الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء وهو السمیع البصیر۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب، عظیم رسالہ الجواب الفاصل بتمییز الحق من الباطل، اس کا الحمدللہ ہم درس لے رہے ہیں۔ پچھلے دو دروس میں پہلا درس تو ایک تمہیدی درس تھا، اور دوسرا درس بھی یوں کہہ لیجئے کہ اسی بات کی مزید وضاحت اور اس رسالے کا ابتدائی کچھ کلمات ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس رسالے کا آغاز اس بات سے فرما رہے ہیں کہ ائمہ سلف جو پہلی 3 صدی ہجریوں میں گزرے ہیں، جن میں امام مالک ابن انس، امام سفیان الثوری، عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی، عبداللہ بن مبارک، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، اسی طرح فضیل بن عیاض، ابو سلیمان الدارانی، سہل بن عبداللہ التستری، اور اس طرح کے بڑے بڑے ائمہ اپنے عقیدے میں خاص طور پر متفق تھے، ان کا اجماع تھا، اور اصول دین میں ان کا آپس میں کوئی نزاع نہیں تھا۔ جیسا کہ میرے ہاتھ میں الحجہ فی بیان المحجہ فی شرح التوحید و مذہب اہل سنہ، 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ 6 صدی ہجری کے امام ابو القاسم الاصبہانی رحمہ اللہ، جو قوام السنہ کے امام ابو القاسم الاصبہانی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الحجہ فی بیان المحجہ میں، جن کا لقب قوام السنہ ہے، اس کتاب کی 2 جلد میں اپنے استاد امام ابو مظفر السمعانی رحمہ اللہ، جو 499 یعنی 489 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی مشہور کتاب ہے الانتصار لأہل الحدیث۔ گو کہ وہ اصل کتاب مفقود ہے، لیکن مختلف کتب کے اندر اس کتاب سے بہت زیادہ نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کتاب سے اپنی کتاب مختصر الصواعق المرسلہ یعنی الصواعق المرسلہ میں بہت زیادہ اس کتاب سے نقل کیا ہے۔ تو امام قوام السنہ اصبہانی رحمہ اللہ امام ابو مظفر السمعانی کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، تو اس کتاب میں بھی انہوں نے ان سے کچھ کلمات ذکر کیے ہیں۔ ویسے جو اس طرح کی مختلف جگہوں پر امام ابو مظفر السمعانی رحمہ اللہ کے اقوال موجود ہیں، ان کو عرب کے اصول فقہ کے ایک بڑے عالم شیخ محمد حسین الجیزانی حفظہ اللہ، ان کی بہت سی کتابیں ہیں اصول فقہ پر، مشہور کتاب ہیں ان کی معالم اصول الفقہ۔ تو انہوں نے وہ سارے اقوال جمع کیے ہیں ابو مظفر السمعانی رحمہ اللہ کے، جو مختلف کتب میں بکھرے پڑے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے الانتصار لأہل الحدیث ہی رکھا ہے۔ تو اس کتاب میں، اور اسی طرح یہ جو قوام السنہ رحمہ اللہ شاگرد ہیں ان سے نقل کرتے ہیں، یہ بڑا پیارے کلمات ہیں، یہ سننے کے لائق ہے۔
فرمایا کہ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمْ عَلَى الْحَقِّ، کہتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ اہل الحدیث ہی اہل حق ہیں۔ أَنَّكَ لَوْ طَالَعْتَ جَمِيعَ كُتُبِهِمْ الْمُصَنَّفَةَ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ، کہ اگر تو ان اہل الحدیث کی ساری کتب کا مطالعہ کرے پہلے سے لے کر آخر تک، قدیمہم و حدیثہم مع اختلاف بلدانہم و زمانہم، پہلوں کی کتابیں بعد والوں کی کتابیں، حالانکہ ان کے زمانے اور مکان یعنی علاقے مختلف ہونے کے باوجود، وتباعد ما بینہم فی الدیار، اور علاقوں میں دوری ہونے کے باوجود، وسکون کل واحد منہم قطرا من الاقطار، اور ہر ایک کا یعنی مختلف علاقوں میں اور دنیا کے کناروں میں بسنے کے باوجود، وجدتہم فی بیان الاعتقاد علی وتیرۃ واحدہ، تو پائے گا کہ وہ عقیدے میں بالکل ایک منہج پر ہیں، ایک راستے پر ہیں، اتفاق ہے ان میں، زمان و مکان الگ ہونے کے باوجود، اور قدیم و حدیث ہونے کے باوجود، اور مختلف کتابیں ہونے کے باوجود، رنگ و نسل مختلف ہونے کے باوجود، آپ اہل الحدیث کے حق پر ہونے کی دلیل یہی سمجھ لیں کہ وہ ایک عقیدے پر ہیں۔ وَنَمَطٍ وَاحِدٍ يَجْرُونَ فِيهِ عَلَى طَرِيقَةٍ لَا يَحِيدُونَ عَنْهَا، وہ ایک طریقے پر چلتے ہیں، ان میں ذرا بھی اختلاف نہیں ہے، وَلَا يَمِيلُونَ فِيهَا، اور نہ ہی اس سے وہ میل کھاتے ہیں یعنی انحراف کرتے ہیں۔ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ وَنَقْلُهُمْ وَاحِدٌ، چاہے عقیدے کا کوئی مسئلہ ہو، ان کی ایک بات اور ایک نقل ہوتی ہے۔ لا ترى بینہم اختلافا، تو ان میں کوئی اختلاف نہیں دیکھے گا۔ ولا تفرقا فی شیء ما وان قل، نہ ہی کسی بھی معاملے میں ان میں کوئی تفریق پائی جاتی ہے، چاہے وہ تھوڑی سی ہی بات کیوں نہ ہو۔ بل لو جمعت جمیع ما جرى على السنتهم، اگر جو سب کچھ تو جمع کر لے جو انہوں نے کہا ہے، وَنَقَلُوهُ عَنْ سَلَفِهِمْ، یا اپنے بڑوں سے نقل کیا ہے، وَجَدْتَهُ كَأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قَلْبٍ واحد، تجھے ایسے ہی معلوم ہوگا کہ یہ ایک دل کی بات ہے۔ وَجَرَى عَلَى لِسَانٍ واحد، اور یہ ایک زبان کی بات ہے۔ وَهَلْ عَلَى الْحَقِّ دَلِيلٌ أَبْيَنُ مِنْ هَذَا، تو امام ابو مظفر السمعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب معاملہ یہ ہے تو ان کے حق پر ہونے کے لیے اس سے بڑی اور واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کسی غیر کی طرف سے ہوتا اللہ کے علاوہ تو اس میں بہت بڑا اختلاف پاتا۔ تو واضح بات ہے کہ جب چشمہ ایک ہے، جب جہاں سے سارے ہی پانی پیتے ہیں، تو یقینی طور پر ان کی بات، ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کا عقیدہ، ان کی فکر، ان کی اساس وہ ایک ہی دکھائی دیتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدْعِ، اس کے مقابلے میں اگر تو بدعتیوں کو دیکھے گا، رَأَيْتَهُمْ مُتَفَرِّقِينَ مُخْتَلِفِينَ، وہ مختلف ہی مختلف ہیں، أَوْ شِيَعًا وَأَحْزَابًا، وہ گروہ در گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، لا تکاد تجد اثنین منہم علی طریقۃ واحدۃ فی الاعتقاد، تو ان میں سے دو بندوں کو بھی نہیں دیکھے گا کہ وہ عقیدے میں ایک منہج پر ہوں، یبدع بعضهم بعضا، وہ ایک دوسرے کو بدعتی قرار دے رہے ہوں گے، بل یرتقون الی التکفیر، بلکہ بعض تو ایک دوسرے کی تکفیر تک جا پہنچتے ہیں۔ یکفر الابن اباہ والرجل اخاہ، بیٹا باپ کو کافر کہہ رہا ہوگا اور ایک شخص اپنے بھائی کو کافر کہہ رہا ہوگا، والجار جارہ، پڑوسی پڑوسی کو کافر کہہ رہا ہوگا اور بدعتی کہہ رہا ہو، تراہم ابدا فی تنازع و تباغض، تو ان کو ہمیشہ آپس میں بغض اور تنازع میں ہی دیکھے گا، واختلاف تنقضی اعمارہم ولما تتفق کلماتہم، ان کی عمریں گزر گئیں لیکن ان کی بات میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اہل حق، اہل حدیث، زمان و مکان مختلف ہونے کے باوجود اور پہلوں اور بعد میں آنے کے باوجود پھر بھی ان کی عقیدے اور منہج میں ذرا برابر بھی اختلاف نہیں نظر آتا۔ آگے پھر سبب بھی بتایا انہوں نے، مثلا وَكَانَ السَّبَبُ فِي اتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ،
अन्नहुम अखदुद्दीन मिनल किताब व सुन्ना, उनके इत्तेफाक की वजह यह है कि वो अपने दीन को किताब व सुन्नत से लेते हैं, व तरीक नकली, और नकल के तरीके से, यानी रिवायत के, यानी एक रावी दूसरे रावी से, रावी उससे अगले रावी से, सिक्का रुवात और आदिल रुवात से वो अपना दीन लेने वाले हैं, इसलिए उनमें इख्तलाफ नहीं। फ़अौरतहुमुल इत्तिफाक वल इतिलाफ, यही वजह है कि जब दीन किताब व सुन्नत से लिया जा रहा है और वो तरीके नकल से लिया जा रहा है, तो उसका लाजमी नतीजा ये है कि उनमें इत्तिफाक और इतिलाफ होगा, यानी आपस में मोहब्बत और उल्फत गोया कि उनकी बैठ जाएगी। ये तो एक मैंने कौल जिक्र किया जो इमाम अबू मुज़फ़्फ़र अस्समानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-इंतिसार li अहलिल हदीस में जिक्र किया, और उनसे उनके शागिर्द ने इमाम क़िवामुस्सुन्ना अबुल कासिम अल अस्बहानी रहमहुल्लाह ने नकल किया। और यही बात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ भी जिक्र की कि आइम्मा सलफ में जितने भी नाम लिए जाएं, उनमें किसी में भी आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की एक मशहूर व मारूफ किताब है, वो भी एक रिसाला कह लें आप, उसका नाम है अल फतवा अल हमविया या अल हमवियतुल कुबरा के नाम से, फतवा अल हमवियतुल कुबरा। उस पूरी किताब का भी खुलासा यही है कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस पूरी किताब में ये कोशिश की है कि हर एक से, आइमा सलफ से लेकर हत्ता के गुमराहों के बड़े बड़े आइमा से भी वो बात साबित की जाए जो आइमा सलफ कहते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी वक्त में कह दी। और वो किताब पढ़ने के लायक है, अल हमविया अल कुबरा के नाम से। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इस बात को साबित किया कि जो अहलुस सुन्ना वल जमा का अकीदा है, वो किसी ना किसी तरीके से उन लोगों ने भी माना है जो अपने गुमराह अकायद पर मुसिर हैं, और वो अपने अहज़ाब यानी फ़िरक में बटे हुए हैं, वो भी अहल सुन्ना की बात को या आइम्मा सलफ की बात को रद्द किए बगैर, यानी रद्द नहीं करते बल्कि उनसे इत्तिफाक ही करते हैं, चाहे उन्हें जिंदगी के आखिरी अय्याम में ही इत्तिफाक करना पड़े। तो फरमाया, लैस बैन हाउलाइल आइम्मा व अमसालुहुम नज़ाउन फी उसूलिद्दीन, इन तमाम आइम्मा और इन जैसे जितने भी आइम्मा दीन हैं, उनका जरा बराबर भी दीन के उसूलों में कोई नज़ा नहीं। यही बात और ये इत्तिफाक कह लें, इमाम अबू उस्मान अस्साबूनी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अकीदतुस सलफ व अस्हाबिल हदीस में नाम जिक्र किए हैं और उनसे मोहब्बत का भी हुक्म दिया है कि इन तमाम आइम्मा से मोहब्बत की जाए। वजह यही वो लोग हैं जो एक अकीदे के मालिक, एक मनहज पर चलने वाले, और इनका वतीरा एक है, एक रास्ता एक है। तो वो भी यानी खूबसूरत किताब है। फरमाया, व कज़ालिक अबू हनीफता रहमतुल्लाहि अलैहि फ़इन्नल इअ्तिक़ाद साबित अन्हु फ़ी तौहीद वल क़द्री व नहवी ज़ालिका मुवाफ़िक़ुन लिइअ्तिक़ादि हाउला। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह आइम्मा सलफ की हुज्जत को और उनके अकीदे की यकसानियत को इस कदर यानी जोर शोर से और इतनी शद्दोमत से बयान करते हैं, हत्ता कि अगर किसी का दूसरे गिरोहों में से किसी का कुछ इख्तलाफ भी है ना, तो उनसे भी कुछ अक़वाल ऐसे ले आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो आइम्मा सलफ के अकीदे की मुआफ़क़त करते हैं। अब रहा मामला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ न कुछ फ़ीही मा फ़ीही, यानी अक़ायद के बाब में और मसाइल के बाब में किसी न किसी एतबार से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से आइम्मा सलफ इख्तलाफ रखते हैं, जो हक़ और सच बात है। लेकिन इसके बावजूद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो अक़ायद यानी मरवी हैं और जिसे अहनाफ कबूल करते हैं कि वो उनकी किताबें हैं और उनसे नकल करते हैं, बाकायदा उनको साबित करते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, अगर उनका मुताला किया जाए तो उनसे भी ये साबित होता है कि वो भी बहुत से मसाइल में, ख़ास तौर पर तौहीद के अक्सर यानी मसाइल में और इसी तरह तकदीर के अक्सर मसाइल में वो आइम्मा सलफ का साथ देते हैं और आइम्मा सलफ के अकीदे के और मनहज के ऊपर है।
تو سب سے پہلے میں ان باتوں کا ذکر کرنا اختصار سے ضروری سمجھتا ہوں جس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ائمہ سلف نے کچھ اختلاف کیا۔ اس کی بعض وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات چونکہ یہ ایک دین کا مسئلہ ہے تو ائمہ سلف نے اس کو بڑے ہی انصاف کے ساتھ چند باتیں ذکر کی، اور پھر انصاف کے ساتھ ان کی باتیں قبول بھی کی جو ان کی درست تھیں۔ یہی انصاف اہل سنہ والجماعہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ایک معروف رائے یہ ملتی ہے کہ وہ قرآن کو ایک عرصہ تک مخلوق کہتے رہے، جیسا کہ ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم ان کا نام ہے، قاضی ابو یوسف کے نام سے، جو صاحبین ہیں، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو مشہور شاگرد ہیں، محمد بن حسن الشیبانی اور قاضی ابو یوسف۔ تو قاضی ابو یوسف جن کا نام یعقوب بن ابراہیم ہے، وہ نقل کرتے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ یہ قول امام عبداللہ بن احمد کی کتاب السنہ کے اندر موجود ہے کہ اول من قال القرآن مخلوق یرید بالکوفہ ابو حنیفہ، کہ سب سے پہلے کوفہ کے اندر جس نے قرآن کو مخلوق قرار دیا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں یہ بات ذکر کی کہ یہ بات ان سے واضح طور پر جیسے ثابت ہے، ویسے ہی یہ بات بھی ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو مخلوق کہنے سے توبہ کر لی تھی۔ جیسا کہ ایک جرح و تعدیل کے بڑے عالم معاصرین میں سے، بلکہ ماضی قریب کے ایک بڑے امام اور بڑے عالم علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب ان کی مشہور ہے التنکیل لما فی تعنیب الکوثری من الاباطیل، بہت شاندار کتاب ہے، تو اس کتاب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ وقضیۃ الاستتابہ متواترہ، یعنی جو توبہ کا معاملہ ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خلق قرآن سے، یہ متواتر ثابت ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یقیناً یہ تو پھر اہل سنہ والجماعہ کے گویا کہ عقیدے پر واپس آ گئے، جس مسئلے میں ان کو غلطی لگی اور وہ ایک عرصے تک یہ بات کہتے رہے۔ دوسری بات جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور ائمہ سلف اس پر کچھ اعتراض کرتے ہیں، وہ ہے مسئلہ ارجاء، یعنی ایمان میں عمل کو داخل نہ سمجھنا، عمل کو ایمان کا حصہ نہ سمجھنا۔ حالانکہ ائمہ سلف صالحین ایمان کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں کہ الایمان قول و عمل یزید بالطاعت وینقص بالمعاصی، کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اور اطاعت کے ساتھ یہ بڑھتا ہے اور نافرمانی اگر کی جائے تو یہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ سلف کے منہج پر نہیں پائے گئے، اور ان سے اس طرح کا کچھ ثبوت ملتا ہے کہ وہ ایمان میں عمل کو داخل نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد بہت سے گروہ نکل آئے اسی بات سے، اشاعرہ اور خاص طور پہ ماتوریدیہ اور دوسرے بھی، جو عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے، تو اس بات پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر رد کیا گیا۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ دو باتیں میں صرف یہاں اختصار کی پیش نظر میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، تاکہ ایک بات کی طرف جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کچھ بات ہو جائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اب ہم آتے ہیں وہ ان کتابوں کی طرف یا ان مرویات کی طرف جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے احناف کے نزدیک بھی ثابت شدہ ہیں، احناف کے نزدیک بھی ثابت شدہ ہیں، جو وہ ائمہ سلف کے مطابق کہتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین اور خود کو حنفی کہنے والے ان عقائد پر خود کو نہیں کاربند کرتے، بلکہ ان کے خلاف چلتے ہوئے اشعری کہلائے اور ماتوریدی کہلائے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں الفقہ الاکبر ہے، الفقہ الاکبر جو عقیدے کی کتاب ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے احناف کے نزدیک یہ ثابت ہے، اور اس کو وہ شد و مد سے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور اس کی شرح جو ہے ملا علی قاری الحنفی، جو بہت بڑے مشہور حنفی عالم ہیں، انہوں نے اس کی شرح بھی کی ہے منح الروض الازہر علی الفقہ الاکبر کے نام سے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں اس کے چند حوالے میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مشہور مسئلہ
جو استوا علی العرش کا ہے، 274 اس کا صفحہ نمبر ہے، اور اس کا یہ سب سے اچھا نسخہ میرے پاس موجود ہے، یعنی جو مخطوطات سے اس پر کام کیا گیا، اور کتب خانہ رشیدیہ پشاور نے اسے شائع کیا۔ ابو مطیع البلخی جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور یہ قول اس کتاب میں بھی موجود ہے، اور یہی قول امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح العقیدۃ الواسطحاویہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ کہا کہ انہ سأل ابا حنیفہ رحمہ اللہ، کہ ابو مطیع بلخی نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ لا اعرف ربی فی السماء ہوا ام فی الارض، کہ اگر ایک شخص یہ کہے، اس شخص کے بارے میں سوال کیا کہ میں نہیں جانتا کہ رب آسمانوں میں ہے کہ زمین میں، تو امام حنیفہ فرماتے ہیں قد کفر، اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، وعرشہ فوق سبع السماوات، اور اس کا جو عرش ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو پھر میں نے پھر سوال کیا کہ اگر وہ یہ کہے انہ علی العرش، اچھا اللہ عرش پر تو ہے، ولیکن لا ادری العرش فی السماء ام فی الارض، کہ لیکن میں نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں، کہا ہوا کافر، یہ کافر ہے، لأنہ انکر کونہ فی السماء، کیونکہ وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ عرش آسمان پر ہے، فمن انکر انہ فی السماء فقد کفر، جس نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے تو اس نے کفر کیا۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں وہی الفقہ الاکبر، اس کا صفحہ نمبر 33 نمبر صفحہ ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واضح طور پر یہ عقیدہ لکھا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں فرمایا کرتے تھے لا یشبہہ شیء من الاشیاء من خلقہ ولا یشبہہ شیء من خلقہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بھی صفات، کوئی بھی صفت وہ مخلوق کی صفت کے قطعا مشابہ نہیں ہے، اور نہ مخلوق کی صفت اللہ کے مشابہ ہے، یہ واضح طور پر صفحہ نمبر 33 اور 34 پر یہ فرمایا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 72 پر جو اس کا 72 نمبر پیج ہے، اس میں فرمایا وصفاتہ کلھا بخلاف صفات المخلوقین، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات وہ ساری کی ساری مخلوق کی صفات کے برخلاف ہیں۔ یعلم لا کعلمنا، لا کعلمنا ویقدر لا کقدرتنا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن وہ ہمارے علم کی طرح نہیں ہے، اللہ کی تقدیر ہے لیکن ہماری تقدیروں کی طرح یا ہمارے معاملات کی طرح نہیں ہے، وَيَرَى لَا كَرُؤْيَتِنَا، وہ دیکھتا بھی ہے لیکن وہ ہماری رؤیت کی طرح نہیں ہے، وَيَسْمَعُ لَا كَسَمْعِنَا، وہ سنتا بھی ہے لیکن ایسا نہیں جیسے ہم سنتے ہیں، وَيَتَكَلَّمُ لَا كَكَلَامِنَا، وہ کلام بھی کرتا ہے ایسے نہیں جیسے ہم کلام کرتے ہیں، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْآلَاتِ وَالْحُرُوفِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ بِلَا آلَةٍ وَلَا حُرُوفٍ، کہتے ہیں کہ ہم تو کلام کرتے ہیں آلات اور حروف کے ساتھ، یعنی ہماری زبان چلتی ہے، ہمارے دانت، ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں، تب ہم کلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بغیر آلے کے اور بغیر حروف کے جو ہے وہ کلام کرتا ہے، والحروف مخلوقۃ وکلام اللہ تعالی غیر مخلوق، تو یہ بہت واضح طور پر آپ دیکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی۔ اچھا، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب اور بھی ہے، یہ وصیت الامام ابو حنیفہ کے نام سے ایک وصیت شائع کی ہے احناف نے، اور اس کی شرح بھی اس کے ساتھ موجود ہے، جو کہ حنفیوں کے 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم اکمل الدین محمد بن محمد البابرسی، بڑے ان کے بارے میں الاصولی، الفقی، المحقق، یہاں تک لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 97 پر یہ بات واضح طور پر الاستواء علی العرش کے حوالے سے لکھی ہے کہ والثالث نقر بان اللہ تعالی علی العرش استوى، کہتے ہیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یعنی یہ میں نے وہ حوالے پیش کیے ہیں جو خود احناف کے ہاں معتبر حوالے جات ہیں، تو اس اعتبار سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ثابت ہوئی کہ ان سے بھی جو عقیدہ ثابت ہے وہ بھی ائمہ سلف کے عقیدے کے عین موافق ہے، گو کہ بعض مسائل میں ائمہ نے ان پر نقد بھی کیا، لیکن بہت سے مسائل میں جو خود ان کے مقلدین بھی ان سے کتب یعنی تسلیم کرتے ہیں، ان میں
ائمہ سلف کے موافق عقائد موجود ہیں۔ فرمایا وَنَحْوِ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِاعْتِقَادِ هَؤُلَاء، کہتے ہیں اس طرح کے اور بہت سے مسائل جو ائمہ سلف کے عقیدے کے عین موافق ہیں۔ وَاعْتِقَادُ هَؤُلَاء هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رضی اللہ عنہم، کہتے ہیں کہ ان سب کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ والتابعون لہم بإحسان، اور تابعین کرام، تابعین اعظام بھی اسی عقیدے پر تھے جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، صحابہ کرام کی۔ وَهُوَ مَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، کہتے ہیں یہ وہی عقیدہ ہے جو کتاب و سنت بیان کرتی ہے۔ کیوں نہ ہو ان میں اتفاق، جیسا کہ میں ذکر کر آیا ابو مظفر السمعانی رحمہ اللہ کے حوالے سے، کیونکہ ان کا چشمہ ایک ہے جہاں سے یہ پانی لیتے ہیں۔ کتاب و سنت گویا کہ ان کا اصل چشمہ ہے، اور اسی پر صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی، اور یہ تمام ائمہ سلف بھی اسی عقیدے پر ہیں۔ اب رہا چونکہ اس رسالے کی تالیف کا سبب جو بنا کہ ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ دو شافعی آپس میں لڑ پڑے ہیں، یعنی مقلدین، اور وہ ایک کہتا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، یعنی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے تو وہ گمراہ ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ میں منحصر نہیں ہے، تو ان میں سے درست کون ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے عقیدے میں اتفاق ظاہر کرنے کے بعد اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم پچھلے درس میں بھی اس کو بیان بھی کرائے، تو مزید ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا قال الشافعی رضی اللہ عنہ فی اول خطبۃ الرسالہ، جو مشہور ان کی الرسالہ کتاب ہے، جو حقیقت میں اصول فقہ پر مرتب ہے، اور اس میں بعض اصول حدیث کے مسائل بھی ہیں، اور ایک بنیادی کتاب ہے۔ امام ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو روایت کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کو 500 مرتبہ پڑھا ہے، اور جتنی مرتبہ پڑھا ہے میں نے اس میں مزید ہی خیر اور مزید ہی اس میں علم پایا ہے۔ تو اس کے شروع میں ہی امام شافعی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی ہوا کما وصف به نفسہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ویسی تعریفیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی بیان کی ہیں۔ یہی تو سلف صالحین کہتے ہیں، یہی تو ائمہ سلف کہتے ہیں۔ وَفَوْقَ مَا يَصِفُهُ بِهِ خَلْقُهُ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے جو اس کی مخلوق اللہ کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ ہاں جی، جو اس کی مخلوق اللہ کے بارے میں بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، بلکہ وہی بات ثابت شدہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے۔ یہی بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ میں بھی ذکر فرمائی، اور یہ آیات بطور دلیل کے پیش کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ پاک ہے تیرا رب، عزتوں والا رب، کہ اس بات سے جو لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں، رسولوں کے دشمن ہیں، مومنوں کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے بارے میں جو اللہ کی صفات پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، لیکن رسولوں پر تو سلامتی ہو، کیوں؟ رسول جو بیان کریں وہ حق ہوتا ہے اللہ کے بارے میں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ سورہ الصافات کی آیات سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ استدلال بھی کیا ہے۔ فبین رحمہ اللہ، یہ الرسالہ کے شروع میں یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات کو بہت واضح طور پر بیان کیا، اور یہ بات میں پچھلے درس میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ جن جن ائمہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ نقل کیا ہے، اس تمام عقائد میں یہ بات واضح طور پر اتفاقی طور پر درج ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ وہی ہے جو دوسرے ائمہ سلف کا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب العلو للعلی العظیم و ایضاح صحیح الاخبار من سقیمها، اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا، اور یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو کہ ایک عرب عالم ابو عبداللہ عادل بن عبداللہ آل حمدان حفظہ اللہ
انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 62 عقائد کی کتب کو جمع کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے الجامع فی عقائد و رسائل اہل سنت والاثر۔ یہ 62 رسائلیں ہیں۔ ان 62 رسالوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سے مروی 4 عقیدے کے مختلف متون نقل کیے ہیں۔ تو ان عقیدے میں بھی یہی بات درج ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا وہی موقف ہے جو دوسرے سلف صالحین کا ہے۔ چونکہ پچھلے درس میں یہ بات ہو چکی ہے تو میں انہیں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ تو فرمایا فبین رحمہ اللہ ان اللہ موصوف بما وصف به نفسه فی کتابی۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ موصوف ہے ان تمام صفات سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود اپنا وصف بیان کیا۔ وعلی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا۔ میں نے جیسا کہ واضح بیان کیا کہ العقیدۃ الواسطیہ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ صافات کی آیات سے دلیل لی ہے کہ صرف اللہ کے بارے میں وہی قابل قبول ہے جو اللہ خود بیان کرے یا اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں بتائیں، کیونکہ اللہ کے رسولوں کی خبر بھی اللہ کے بارے میں سچی اور صاف ستھری ہے اور وہ وہی پر مبنی ہے۔ اس لیے عقیدہ واسطیہ میں یہ آیات ذکر کرنے کے بعد فرمایا فسبح نفسہ عما وصفہ بہ المخالفون للرسل، کہ یہاں جو فرمایا نا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی آپ کو پاک قرار دیا ہے ان تمام اوصاف سے جو رسولوں کے مخالفین اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہے اس بارے میں۔ وسلم علی المرسلین، وسلم علی المرسلین، اور اللہ نے خود رسولوں پر سلامتی بھیجی ہے۔ کیوں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو رسولوں کی خبر ہوگی وہ اللہ کے بارے میں سچی اور سچی ہو۔ لسلامتی ما قالوہ من النقص والعیب، کیونکہ جو اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں بیان کریں گے وہ ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک اور سلامتی والی ہوگی بات۔ تو اس سے پتہ لگا کہ 2 ہی سورسز ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو قبول کرنے کے، ایک جو ہے وہ اللہ خود یعنی جو کتاب اللہ میں بیان کر دے، یا اللہ کے رسول خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں بیان کر دیں۔ کیونکہ خود حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا اعلمکم باللہ انا، یہ صحیح بخاری کی حدیث امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، یعنی مخلوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی معرفت کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا وہی بات قابل قبول ہوگی اللہ کے بارے میں جو اللہ خود بیان کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں بیان کرے۔ وَكَذَلِكَ قال احمد بن حنبل رحمہ اللہ لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وصف ہم بیان نہیں کریں گے مگر جو اللہ خود بیان کرے، الا بما وصف به نفسہ، جو خود بیان کرے، او وصفہ به رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں بیان کریں، اللہ کے بارے میں بیان کریں۔ لا يتجاوز القرآن والحدیث، اور قرآن اور حدیث سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے وہی قابل قبول ہے۔ یہ قول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اپنی کتابوں میں بہت جگہ نقل کیا ہے، بہت جگہوں پر، یعنی لا تعداد جگہوں پر جو اپنی کتب ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ ویسے ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ نے جو کہ 620 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی ایک عقیدے کی کتاب ہے لمعۃ الاعتقاد، اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مختلف احادیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا نؤمن بہا ونصدق بہا، ہم ان احادیث پر جو اللہ کی صفات کے بارے میں ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ لا کیف ولا معنی، ہم نہ ہی ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی یعنی اس کیفیت کو یعنی جو ہے وہ اللہ کے سپرد، یعنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور نہ ہی ایسا کرتے ہیں کہ
اس کا کوئی ایسا معنی بیان کریں کہ جو کہ اصل سے ہٹ جائے، یعنی ہم کوئی ایسا معنی نہیں بیان کرتے جو جس کا معنی ہمیں معلوم ہی نہ ہو۔ ولا نرد شیئا منہا، ہم اس میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ وَنَعْلَمُ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ حَقٌّ، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے بارے میں بیان کریں گے وہ حق ہے۔ وَلَا نَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَصِفُ اللَّهَ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، کہتے ہیں اللہ کے بارے میں ہم اس سے زیادہ نہیں بیان کریں گے جو اللہ نے خود اپنے بارے میں بیان کیا۔ بلا حد ولا غایت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ونقول کما قال، جیسے اللہ نے کہا ہے ہم ویسے ہی کہیں گے۔ ونصفہ بما وصف به نفسہ، اور ہم وہی صرف بیان کریں گے جو اللہ نے خود اپنی بیان کی۔ لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفین، نؤمن بالقرآن کل محکمہ ومتشابہ ولا نزیل عنہ صفۃ من صفاتہ، اور آگے فرمایا ولا نعلم کیف کنہ ذلک الا بتصدیق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وتثبیت القرآن۔ تو یہ قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جماعت الاعتقاد میں ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجموع فتاویٰ میں بہت سے مقامات پر اس قول کو ذکر کیا۔ وَكَذَلِكَ مذہب سائرہم، کہتے ہیں اسی طرح جیسا میں نے امام احمد کا قول نقل کیا، امام شافعی کا نقل کیا، یہی عقیدہ اور منہج تمام ائمہ سلف کا ہے اور ان کا مذہب ہے۔ انہم یصفون اللہ بما وصف بہ نفسہ، کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنی صفات بیان کی ہیں۔ وبما وصفہ بہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی صفات بیان کی ہیں وہی قبول کرتے ہیں۔ من غیر تحریف ولا تعطیل، بغیر تحریف کے اور بغیر تعطیل کے، اور آگے فرمایا ومن غیر تکییف ولا تمثیل، اور بغیر کیفیت بیان کیے اور بغیر مثال بیان کیے۔ یہ تحریف کسے کہتے ہیں؟ حرف یحرف، تحریف باب تفعیل سے، اس کا معنی کہتے ہیں کہ حرفت الشیء عن وجہہ حرفا، یہ اس کلمے سے گویا کہ ماخوذ ہے کہ میں نے کسی حرف کو اس کی اصل سے ہٹا دیا، بدل دیا، تغیر کر دیا، اس کو کہتے ہیں تحریف۔ ہاں جی، تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے تعریف معنوی اور ایک ہے تحریف لفظی۔ تحریف معنوی اور تحریف لفظی۔ تعریف لفظی یہ ہے کہ اللہ کی وحی میں جیسے وہ آئی ہے ان کے الفاظ ہی بدل دینا۔ اس طرح کی بہت سی قرآن مجید جو مصحف کی صورتوں میں ہمارے پاس موجود ہے، مصاحف کی صورت میں، اس میں تو کوئی یہ جرت نہیں کرتا، اور کسی نے کی بھی تو فوری ہی وہ پکڑا گیا۔ تو بعض نے اپنی اپنی کتب کے اندر ایسی بہت سی نصوص میں، قرآن اور حدیث میں تحریف کرنے کی نامراد کوششیں کی ہیں، اور اپنا مذہب کو ثابت کرنے کی نامراد کوششیں کی ہیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ اگر کسی نے اس بارے میں تفصیل مثالیں یعنی نوٹ کرنی اور دیکھنی ہیں تو اس بارے میں دو کتابیں اہم ہیں، ایک عربی میں اور ایک اردو میں۔ ایک جو عربی میں کتاب ہے شیخ العلامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی کتاب ہے تحریف النصوص۔ تحریف النصوص یہ بڑی شاندار کتاب ہے، اور اس میں پوری دنیا میں جہاں جہاں جس نے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے وحی الہی میں تعریف کرنے کی ناکام کوششیں کی، اس سے جمع کیا گیا ہے۔ اب یہ کتاب ان کی جو مجموعہ چھپا ہے نا، ویسے پہلے ایک ان کا مجموعہ چھپا ہے جس میں ان کے عام رسائل بھی جمع کر دیے گئے ہیں، اور اب ایک اور چھپا ہے جس میں شیخ صاحب نے جو بھی کوئی رد لکھا ہے نا اسے بھی ایک جلد میں جمع کیا گیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ سارے رسائل ہیں یا اس میں نہیں، لیکن الردود کے نام سے جو شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی چھپی ہے کتاب، میرے پاس وہ مجموع رسائل تو ہے لیکن یہ دوسری الردود نہیں۔ تو خیر تحریف النصوص جو ہے اس کتاب میں بھی اس میں حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اردو میں شیخ مولانا ابو جابر عبداللہ دامانوی، یہ کراچی کے ہیں، ان کی کتاب ہے قرآن و حدیث میں تحریف۔
اردو میں یہ کتاب ہے، اس میں باقاعدہ سکین لگائے گئے ہیں، یعنی اور اس میں بر صغیر میں جو عام طور پر تعریفات ہوئی ہیں اس کو جمع کیا گیا ہے۔ ہاں جی، یہ کراچی کے عالم ہیں اور علماء سے استفادہ کر کے بہرحال انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ زیادہ ان کا جو میدان ہے وہ عذاب قبر، جو کہ یعنی ایک فتنہ ہے عثمانی گروہ جو کراچی میں پایا جاتا ہے، ان سے یعنی مقابلوں کی وجہ سے تو علماء سے استفادہ کر کے یہ بعض کتابیں لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب میں بھی علماء سے استفادہ کرتے ہوئے یہ قرآن و حدیث میں تحریف یہ کتاب لکھی ہے، جو کہ ایک بہرحال اچھی کوشش۔ تو تحریف دو معنوں میں استعمال، ایک ہے لفظی تعریف جیسے میں نے ذکر کیا، ایک ہے معنوی تعریف۔ معنوی تعریف تو بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اصل معنی سے ہی ہٹا دینا، جیسے میں نے کہا کہ لغتاً اس کا معنی ہی التغییر و تبدیل ہے، بدل دینا، ہٹا دینا۔ تو اہل السنہ والجماعہ بغیر تحریف کے نہ یہ تحریف لفظی کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کے پر مشتمل آیات اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل احادیث میں کچھ تغیر و تبدل کیے بغیر جو ہے وہ تغیر و تبدل کیے بغیر اس کو قبول کرتے ہیں۔ ولا تعطیل، تعطیل کسے کہتے ہیں؟ تعطیل یہ العطل سے ماخوذ ہے، جیسے یوم العطلہ چھٹی کا دن عربی میں کہا جاتا ہے، یوم العطلہ چھٹی کا دن۔ اس کا معنی حقیقت میں الخلو والفراغ والترک، کسی چیز کا خالی ہونا، فارغ ہونا یا چھوڑ دیا گیا ہونا، یہ معنی ہوتا ہے معطل جیسے لفظ بولا جاتا ہے نا، فلاں افسر کو معطل کر دیا گیا، کیا مطلب اس کو اس کی ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا اور اس سے استعفیٰ لے لیا گیا، یا یعنی اس سے برطرف کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، ایسے کنواں جس پر آنا چھوڑ دیا گیا ہو، وہ سوکھ گیا ہو، تو بئر معطلہ یعنی ای ترکو وردہا، یعنی اس پر آنا، یعنی جانوروں کو لانا یا لوگوں کا آنا اس پر یعنی ختم ہو گیا ہو، اس کو یعنی بئر معطلہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بغیر انکار اور بغیر ترک کے مانتے ہیں۔ معطلہ ایسے بھی تو ہے نا، جہمیہ غالباً جہمیہ جیسے وہ بھی معطلہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بالکلیہ ہی انکار کرتے تھے، وہ بالکل ہی ان کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ لہٰذا اہل سنہ والجماعہ اور یہ تمام ائمہ سلف وہ بغیر تعطیل اور بغیر تحریف کے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں۔ اب آگے لفظ ہے وَمِن غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ۔ تکییف یہ کیفیت سے ہے، کسی چیز کی کو ایک شکل و صورت ظاہر کرنا اور اس کا ایک تصور پیش کرنا، اس کو کیفیت کہا جاتا ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ بہت ضروری ہے، ویسے تو یہ ائمہ سلف نے اس بات کو بہت کھول کر بیان کیا ہے، لیکن بڑا پیارا لکھا ہے امام شیخ الفقیہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ کی جو ان کی شرح ہے اس میں بڑا اچھا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کیفیت ہے، یہ نہیں ہم کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت نہیں ہے، کیفیت تو یقیناً ہے، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کی کیفیت ہے، لیکن ہم کیوں نہیں بیان کرتے اس کی کیفیت؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان صفات کی کیفیت کے بارے میں بیان نہیں کیا، بتایا نہیں ہے، اور اس کی شکل و شباہت کے بارے میں ہمیں آگاہ نہیں کیا، خبر نہیں دی، تو ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ کی صفات کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں، اگر اللہ ہمیں خبر دے تو ہم بیان کریں، ورنہ تو نہ بیان کریں۔ تو ہم اس لیے یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ وَمِن غَيْرِ تَكْيِيفٍ، بغیر کیفیت، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں اہل سنہ لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ اہل سنہ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر کیفیت کے بیان کیے اللہ کی صفات کو قبول کرتے ہیں۔
ولا تمثیل ولا تمثیل، تمثیل التسویہ والتشبیہ، تمثیل جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ اور مثل ہیں، تو اس کا تو رد قرآن مجید میں خود موجود ہے، اور اس پر الحمدللہ ہم نے پہلے درس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا کہ یہ آیت جو سورہ الشورى کی ہے، اہل سنہ والجماع کا دستور ہے، یہ آیت، یہ قاعدہ اور قانون ہے، کلی قاعدہ ہے یہ اہل سنہ کا، کیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو بغیر کیفیت بیان کیے اور بغیر تمثیل بیان کیے اہل سنہ اور ائمہ سلف صالحین وہ اجماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس بات کرتے ہیں۔ فرمایا بل یثبتون لہ، بلکہ وہ ان صفات کا اس بات کرتے ہیں ما اثبتہ لنفسہ من الاسماء الحسنى، جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اسماء حسنہ کا اس بات کیا، جو اللہ سے ثابت ہیں اسماء حسنہ ان کا اہل سنہ والجماع اس بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ عام طور پر معاشرے میں جو ہم مصحف پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک جو پڑھتے ہیں، ان کے دائیں اور بائیں، دائیں جانب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کی ایک لسٹ دی گئی ہوتی ہے مصحف پر، اور اسی طرح بائیں جانب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کی ایک لسٹ دی گئی ہوتی۔ ان میں سے اکثریت جو اللہ کے اسماء ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے نام ہیں جو اللہ کے لیے ثابت نہیں ہیں، اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر الماجد، الواجد، الستار اور اس طرح کے اور بہت سے نام، تو یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، لیکن ان ناموں میں درج کیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد بعض ضعیف روایات پر گویا کہ اس کا اعتبار ہے، اور بعض راویوں نے ان ناموں کو اس طرح سے جمع کر دیا تو وہ یعنی لکھ دیے گئے، لیکن وہ بہت سے نام ایسے ہیں اس میں ثابت نہیں۔ ویسے بہت سے علماء نے یہ محنت کی ہے کہ ان ناموں کو جمع کیا ہے۔ پرانوں میں امام ابن مندہ رحمہ اللہ نے ان ناموں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو ان کی کتاب ہے نا القواعد المثلی، اس میں بھی ان ناموں کی جو قرآن سے ثابت ہیں وہ بھی، اور جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ بھی انہوں نے الگ الگ جمع کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض علماء نے اس کو نظم کی صورت میں بھی یعنی بیان کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ ادارے کو وہ جو نظم میں کسی نے اس کو جو صحیح ثابت ہیں اس کو ایک نظم اور اشعار کی صورت میں وہ بیان کیا ہے، وہ اگر بھجوا دیے جائیں آپ کو تو انشاءاللہ اگر آپ کو یاد کر لیں تو جو معاشرے میں پھیلے ہوئے بعض ایسے نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثابت نہیں ہیں ان سے بچ کر وہ صحیح نام یاد کیے جائیں اور بچوں کو یاد دلائے جائیں، کروائے جائیں، تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہوگا۔ میں انشاءاللہ شیخ کو بھیج دوں گا تو وہ آپ کو بھجوا دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اہل سنہ والجماع اور ائمہ سلف ان صفات ان اسماء کی جو ہے وہ اس بات کرتے ہیں جو اللہ نے خود بیان کی، والصفات العلیٰ، اور اسی طرح بلند جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کا بھی وہ اس بات کرتے ہیں جو اللہ نے خود اس بات کیا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور ائمہ سلف یہ بات جانتے ہیں کہ اس کے مثل کوئی بھی چیز نہیں، لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے بھی کوئی اس کے مثل نہیں، نہ اس کی صفات کے لحاظ سے اس کو کوئی مثل ہے، ولا فی افعالہ، اور نہ ہی اس کے افعال کی کوئی مثل ہے، فإنہ کما ان ذاتہ لیست کالذوات المخلوق۔ اللہ اکبر، بہت پیاری بات، یہ ایک قاعدہ ہے اہل سنہ والجماع کا، یہ یاد رکھیں آپ بھی، یہ غور سے سنیں آپ ذرا، کہ قاعدہ یہ ہے کہ الصفات، جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں ان کی مثال اللہ کی ذات کی طرح ہے، اللہ کی ذات کی طرح ہے، جیسے اللہ کی ذات کے مثل اور کوئی ذات نہیں، اسی طرح اللہ کی صفات کے مثل بھی کوئی اور صفات نہیں ہے۔ یہی وہ بات فرما رہے ہیں، اور یہ عقیدے کی بہت سی کتابوں میں یہ بات مروی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب التدمریہ میں، انشاءاللہ میں اس میں سے کچھ ابھی ذکر بھی کروں گا، تو اس میں بڑی خوبصورت پیرائے میں اسے ذکر کیا ہے۔
القول فی الصفاتی، یعنی یہ قاعدہ آپ لکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا، اکثر کو امید ہے کہ معلوم بھی ہوگا عقیدے کے طلباء کو، کہ القول فی الصفاتی کالقول فی الذاتی، القول فی الصفاتی کالقول فی الذات۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کی صفات پر نقد کرتا ہے نعوذ باللہ، اور کہتا ہے کہ اللہ کی صفات کو میں مانوں تو وہ مخلوق کی صفات کے مشابہ ہو جائیں گی، یا ان کا بالکل انکار ہی کر دیتا ہے، یا اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی پھر تو ایسی بات کہی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ کی صفات مخلوق کی صفات سے مشابہ ہو، یعنی یہ عقیدہ کوئی رکھا جائے، تو پھر ذات بھی تو اللہ کی ہے اور ذات مخلوق کی بھی ہوتی ہیں، تو ذات کو تم اللہ کی ذات کو تم مخلوق کی ذات کے ساتھ کیوں نہیں تشبیہ دیتے؟ جب اللہ کی ذات مخلوق کی ذات کے ساتھ تشبیہ نہیں پا سکتی، تو اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے ساتھ کیسے تشبیہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ القول فی الصفات کالقول فی الذات، ایسے ہی ہے جیسے ذات میں کوئی بندہ بات کرے، جیسے اللہ کی ذات مخلوق کی ذات کے مشابہ نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی نہیں کہتا، گمراہ فرقے بھی نہیں کہتے کہ اللہ کی ذات مخلوق کی ذات کے مشابہ ہے، تو وہ صفات کے بارے میں پھر ایسے کیوں کہتے ہیں؟ تو جب ذاتیں الگ الگ ہیں تو صفات بھی الگ الگ ہوں گی۔ مخلوق میں ذات الگ ہو جائے تو ان کی صفات مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو رہی یہ کہ خالق کی صفات اور مخلوق کی صفات میں اتنا ہی فرق ہے، یہ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے، شیخ فتح الرحمن القرشی حفظہ اللہ ورعاہ عافاہ، اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، ان دنوں بیمار ہیں، سوڈانی بہت بڑے عالم اور اہل الحدیث عالم۔ تو ان سے جب ہم صحیح بخاری کا کچھ حصہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں اتنا ہی فرق ہے جتنی خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ تو وہ دیکھ لیا جائے کہ خالق و مخلوق میں کتنا فرق ہے۔ تو کما ان ذاتہ لیست کذوات المخلوقی، جیسے اللہ کی ذات مخلوق کی ذاتوں کی طرح نہیں ہے، فصفاتہ لیست کصفات المخلوقتی، کہتے ہیں اسی طرح اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے، بل ہوا سبحانہ موصوف بصفات الکمال، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کمال کی صفات سے متصف ہے، منزہ عن کل نقص وعیب، اللہ کی ہر صفت ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ مخلوق میں تو نقص ہی نقص ہیں، عیب ہی عیب ہیں، ان کی صفات میں بھی عیب اور نقص ہوتا ہے، کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ایک دیوار سے تو ادھر دیکھ نہیں سکتے، ایک حد سے متجاوز آواز ہو تو سن نہیں سکتے، اور اگر ایک حد سے درجے سے کم آواز ہو تو پھر بھی نہیں سن سکتے۔ تو مخلوق کی صفات سے کیسے اللہ کی صفات مشابہ ہو سکتی ہیں؟ اس میں تو کوئی عیب اور نقص ہے ہی نہیں، اللہ کی صفات ساری کی ساری صفات کمال ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي صِفَاتِ الْكَمَالِ لَا يُمَاثِلُهُ شَيْءٌ، کہتے ہیں اس کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ فَهُوَ حَيٌّ قَيُّومٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ عَلِيمٌ قَدِيرٌ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہتے ہیں وہ زندہ ہے، قیوم ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ وَهُوَ الَّذِي كَلَّمَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہی ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وہی ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ کا جو پہلا حصہ ہے نا ان کا، اس میں بڑے خوبصورت پیرائے میں اللہ کے کلام بلکہ اللہ کی بہت سی صفات پر آیات کو جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے کلام پر بھی انہوں نے آیات کو جمع کیا، میں صرف حوالے دوں گا اور پڑھتا جاؤں گا، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورہ نساء میں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سورہ النساء میں یہ بھی، سورہ المائدہ میں فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور سورۃ الانعام میں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور سورہ النساء میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جیسا کہ یہاں فرمایا۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا منہم من کلم اللہ، کچھ رسول ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ،
سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہی ذات ہے جو اپنے عرش پر 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، اور عرش پر مستوی کے بہت سارے دلائل قرآن مجید میں 7 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہونے کو بیان کیا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54۔ اکثر طلباء کو یقین ہے کہ وہ انہیں معلوم ہوگی، لیکن جنہیں معلوم نہیں وہ آیت نمبر اگر نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آسان ہوگی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54، اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عرش پر مستوی ہونے کی جو صفت ہے یہ صفت فعلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بلند اور عالی ہونے کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ثم استوى علی العرش۔ اسی طرح سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ثم استوى علی العرش۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں فرمایا آیت نمبر 5 الرحمن علی العرش استوى۔ سورہ الفرقان میں آیت نمبر 59 نمبر آیت ثم استوى علی العرش۔ سورہ الف لام میم السجدہ، یہ جو غالباً 21واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ 4 نمبر آیت ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اور آخری جو یعنی 7 نمبر آیت ہے سورہ الحدید 4 نمبر آیت ثم استوى علی العرش۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے عالی اور علو ہونے کی جو ہے وہ مثالیں اور قرآن سے وہ بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اس پر بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے، میں صرف قرآن کی آیات پر ہی اکتفا کرتا ہوں تاکہ بات کو آگے چلایا جا سکے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق، اور اللہ کا کلام حروف اور آواز کے ساتھ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا جیسے احناف نے اور اشاعرہ وغیرہ نے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے لیکن وہ کلام نفسی ہوتا ہے، دل ہی دل میں اپنے نفس میں کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات بھی درست نہیں، اور بعض لوگوں نے اللہ کے صفت کلام کا ہی انکار کیا، ان کی بھی بات درست نہیں۔ فرمایا الذی کلم موسیٰ تکلیما وتجلی للجبل فجعلہ دکا، اللہ نے تجلی کی پہاڑ پر تو وہ ریزہ ہو گیا۔ فرمایا لا یماثلہ شیء من الاشیاء فی شیء من صفاتی، اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی بھی چیز مماثلت نہیں ہے۔ فلیس کعلمہ علم احد، اللہ کا علم کسی کے علم کی طرح نہیں۔ ولا کا قدرت ہی قدرت احد، نہ ہی اس کی قدرت کسی کی قدرت کی طرح ہے۔ ولا کا رحمت ہی رحمت احد، نہ اس کی رحمت کسی رحمت کی طرح ہے۔ ولا کاستواء ہی استواء احد، اور نہ ہی اللہ کا مستوی ہونا کسی کے مستوی ہونے کی طرح ہے۔ ولا کسمعہ وبصرہ، یہ وہی الفاظ آپ نوٹ کر رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر میں خیر اختصار کے ساتھ بیان کیے، وہی الفاظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ وَبَصَرُهُ وَبَصَرِهِ سَمْعُ أَحَدٍ، اور اللہ تعالیٰ کی وَلَا كَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَسَمْعُ أَحَدٍ وَلَا بَصَرُ أَحَدٍ، نہ اس کا سننا اور نہ اس کا دیکھنا کسی کے سننے اور دیکھنے کی طرح ہے۔ وَلَا كَتَكْلِيمِهِ تَكْلِيمُ أَحَدٍ، اور نہ اس کا کلام کرنا کسی کے کلام کرنے کی طرح ہے۔ وَلَا كَتَجَلِّيهِ تَجَلِّي أَحَدٍ، اور نہ اس کے تجلی کرنے کی طرح کا کوئی تجلی کر سکتا ہے۔ واللہ سبحانہ قد اخبرنا ان فی الجنۃ لحما ولبنا وعسلا، یہاں سے اگلی بات ہے جو انشاءاللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دوسری کتاب کے بھی حوالے سے مزید اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔